वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। तेलंगाना के कोरटला शहर के डाक बंगला सुवर्णनगर इलाके से ताल्लुक रखने वाले 7 नौजवान जुमेरात की रात एक स्विफ्ट डिजायर कार में कोरटला से मारुति नगर के एक होटल में चाय पीने के लिए गए थे। बदकिस्मती से वापसी के दौरान इनकी कार एक दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार तमाम 7 नौजवान जख्मी हो गए। इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही। जख्मियों को इब्तदाई तौर पर मिटपली अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें जगत्याल और करीमनगर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को एम्बुलेंस के जरिए रवाना किया गया। हादसे का शिकार नौजवानों की शनाख्त अवैस फयाज, मौलाना आमिर, सैफ, समीर, फुरखान और कैफ के तौर पर हुई। अदालती अहकामात पर अमल न करने के बाद तेलंगाना के जगत्याल के आरडीओ दफ्तर के फर्नीचर को मुकामी सब कोर्ट के अमले ने जुमेरात को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पेदपल्ली निजामाबाद रेलवे लाइन की तामीर के लिए 2003 में जगत्याल मंडल के लिंगमपेट इलाके के 253 किसानों से तकरीबन 100 एकड़ जमीन हासिल की गई थी। उस वक्त हुकूमत ने फी एकड़ 1.24 से 1.30 लाख रुपए तक मुआवजा अदा किया। तमाम किसानों का कहना था कि इनकी जमीन की असल कीमत से इससे कहीं ज्यादा है। इस पर उन्होंने अदालत से रुजू किया। अदालत ने 23 जुलाई 2010 को फैसला सुनाते हुए हुकूमत को हिदायत दी कि किसानों को फी एकड़ 10.64 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा अदा किया जाए। अदालत के इस फैसले के मुताबिक हुकूमत को किसानों के मजमूई तौर पर 4 करोड़ 82 लाख रुपए अदा करने थे, मगर ये रकम ताहाल अदा नहीं की गई। इस पर किसानों ने दोबारा अदालत में शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने अदम अदायगी पर बरहमी जाहिर करते हुए आरडीओ दफ्तर की इमलाक बशमुल फर्नीचर, अलमारियां और पंखे जब्त करने का हुक्म दिया। अमले ने यह सामान दफ्तर से उठाकर अदालत के अहाते में मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब किसानों ने अदालती अहकामात पर मुसलसिल अदम अमल के खिलाफ आरडीओ दफ्तर के सामने जबरदस्त एहतजाज किया और फौरी मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के लालागुड़ा इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। 19 साला मौलिका, जो तारनाका के रेलवेज डिग्री कॉलेज में सेकेंड ईयर की तालिबा थी, उसने वॉलीबॉल कोच की मुसलसिल हरासानी से दिलबर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि कॉलेज में कोच अंबाजी ने मौलिका पर गैर मुनासिब दबाव डाला और इसे अपनी मोहब्बत के लिए मजबूर करने की कोशिश की। शदीद ज़हनी दबाव के बायस लड़की ने अपनी जान ले ली। मौलिका के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। रियासत तेलंगाना जिले नलगुंडा चटियाल तहसीलदार कृष्णा को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी के हुकाम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मंडल के गुंडारामपल्ली इलाके में एक जराई जमीन के मोटिवेशन और दूसरी जगह जमीन के सर्वे के लिए एक किसान से 10 लाख रुपए रिश्वत तलब की गई थी। बादिजा मामला 5 लाख रुपए में तय पाया। जुमेरात को तहसीलदार ने अपने दफ्तर में 2 लाख रुपए कंप्यूटर ऑपरेटर रमेश को देने के लिए कहा। बादिजा जब रमेश से कृष्णा वो 2 लाख रुपए ले रहा था तो एंटी करप्शन अहदेदारों ने इन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 2 लाख रुपए नकद रकम जब्त की गई। डीएसपी बालाकृष्णा ने बताया कि दोनों मुलजिमीन को नामपल्ली एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। मजीद ये कि तहसीलदार कृष्णा की जायदाद की भी तफ्तीश की जा रही है। कर्नाटक के जिले बेलगवी में एक शख्स ने शादी के सिर्फ 4 माह बाद अपनी बीवी को कत्ल करके लाश बिस्तर के नीचे बिछा छुपा दी और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त आकाश के तौर पर हुई, जिसने अपनी 20 साला बीवी साक्षी को 3 दिन कबल कत्ल किया। ये वाकया उस वक्त सामने आया जब आकाश की मां घर वापस लौटी और उसने बिस्तर के नीचे साक्षी की नाश देखी। इसके बाद उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी। तहकीकात करने वाले अफसरान ने बताया कि आकाश का फोन कत्ल के बाद से मुसलसिल बंद है। कत्ल की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। मकतूला के अहले खाना ने आकाश के खिलाफ जायज हरासानी के इल्जामात के तहत मुख्तलिफ दफात में मुकदमा दर्ज करवाया।
انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای نے آن لائن سٹے بازی ریکٹ کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں کرناٹک کانگریس کے ایم ایل اے کے 2 لاکروں سے 40 کلو سونا ضبط کیا۔ سونے کی مالیت 50 کروڑ سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ ای ڈی حکام کے مطابق تلاشی مہم بنگلور کے علاقائی دفتر کی طرف سے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون PMLA کے 2002 کے تحت چلائی گئی۔ اس برآمدگی کے ساتھ اس معاملے میں ضبط کی گئی کل رقم 150 کروڑ روپے سے زائد ہو گئی ہے، جس میں پہلے سے ضبط کی گئی تقریباً 21 کلو سونے کی سلاخیں، نقد رقم، زیورات، لگژری گاڑیاں اور منجمد شدہ بینک اکاؤنٹ شامل ہے۔ چتردرگ اسمبلی حلقے کے ایم ایل اے وریندر کو اس سال اگست میں گرفتار کیا گیا تھا اور تب سے وہ عدالتی حراست میں ہیں۔ ای ڈی کی تحقیقات نے کنگ 567 اور راجا 567 جیسے کئی آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے چلائے جانے والے 2000 کروڑ کے بیٹنگ نیٹ ورک کا پتہ لگایا۔ اپنے بیان میں ای ڈی نے کہا کہ وریندر نے اپنے دوستوں اور کنبے کے افراد کے ساتھ مل کر کئی غیر قانونی سٹے بازی کی ویب سائٹس چلائی اور معصوم لوگوں کو ٹھگا۔ منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کو جاری رکھتے ہوئے جموں کشمیر پولیس نے جموں میں ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کی تحویل سے ہیروئن جیسا ممنوعہ مواد برآمد کیا۔ ایک پولیس ترجمان نے اپنے بیان میں بتایا کہ ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن میرن صاحب کی ایک ٹیم نے ایک شخص کو دھر لیا۔ انہوں نے کہا کہ تلاشی کے دوران اس کی تحویل سے 6 گرام ہیروئن جیسا ممنوعہ مواد برآمد کیا گیا، جس کے بعد اس کو برسر موقع ہی گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار شدہ شناخت روہت کمار عرف پیدلو کے طور پر کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ سلسلے میں پولیس اسٹیشن میرن صاحب میں NDPS ایکٹ کے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ جنوبی فلپائن کے داؤ اورینٹل صوبے میں جمعہ کی صبح 7.5 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے فلپائنی انسٹی ٹیوٹ آف وولکانولوجی اینڈ سیسمولوجی نے منڈاناؤ کے ساحلی علاقے کے لیے سونامی کی وارننگ جاری کی۔ انسٹی ٹیوٹ نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 9:43 پر آیا، جو مانے کی میونسپلٹی سے تقریباً 44 کلومیٹر شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ادارے نے ابتدائی طور پر زلزلے کی شدت 7.6 بتائی تھی۔ انسٹی ٹیوٹ نے ساحلی آبادیوں کے رہائشیوں کو مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر اونچی جگہ پر چلے جائیں اور ساحل سے دور رہیں۔ اس نے یہ بھی خبردار کیا کہ 1 میٹر سے زائد بلند سونامی کی خطرناک لہریں چند منٹوں سے گھنٹوں کے اندر زلزلے مرکز کے قریب کے علاقوں سے ٹکرا سکتی ہے۔ سعودی عرب دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ پاسپورٹ ہولڈرز غیر ملکی بسلسلہ ملازمت مملکت میں رہتے ہیں، لیکن گاہے ماہے غیر معمولی شخصیات، علم و دیگر معمولی صلاحیتوں کی بنیاد پر انہیں سعودی شہریت عطا کی جاتی ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال امریکی تاجر اوبر کے شریک بانی ٹریوس کلانگ اور ریڈ سی گلوبل کے CEO جان کو سعودی شہریت دینے کی شاہی منظوری ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ان ممتاز سائنسدانوں، ماہرین اور کاروباری افراد کی صف میں شامل ہو گئے جنہیں سعودی شہریت دی گئی ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں سائنسدانوں، طبی ماہرین، انویسٹر، ریسرچرز، منفرد صلاحیتوں اور مہارت کے حامل افراد اور کاروباری شخصیت کو شہریت دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس سے قبل 2021 میں بھی شاہی فرمان کے تحت زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں صلاحیت اور کارکردگی کا مظاہرہ والی شخصیات کو سعودی عرب کی شہریت دی جا چکی ہے۔ مملکت نے وژن 2030 کے تحت سلیکٹ پروفیشنلز کے لیے اپنی شہریت کھول دی ہے، جس کا مقصد مملکت کی اقتصادی اور سماجی ترقی کو بڑھانے کے لیے غیر معمولی ہنر کو راغب کرنا اور برقرار رکھنا ہے۔ دونوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا، جو ٹیکنالوجی کمپنیوں اور اسٹارٹ اپس کے علاوہ سیاحت کے امید افزا شعبوں کی ترقی میں کامیاب کیریئر رکھتے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور حماس کے مابین غزہ جنگ بندی معاہدے کی مانیٹرنگ کے لیے اسرائیل میں تقریباً 200 فوجی بھیج رہا ہے۔ اطلاع کے مطابق امریکی ذرائع ابلاغ نے دی
ایک سینئر امریکی اہلکار نے صحافیوں کو بتایا کہ ٹاسک فورس معاہدے کی نگہبانی معائنہ اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ معاہدے کی کسی بھی حالت میں خلاف ورزی نہ ہو۔ ایک اہلکار کے مطابق اس امریکی ٹیم میں مصر، قطر اور ترکی کی مسلح افواج کے ارکان شامل ہوں گے۔ ایک اور امریکی اہلکار نے کہا کہ ٹاسک فورس غزہ میں نہیں ہوگی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر تلنگانہ کی اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ 15ویں ناریڈ کو تلنگانہ پراپرٹی شو کے افتتاح کے موقع پر وزیر جوپلی کرشنا راؤ کا خطاب۔ کانگریس حکومت صرف وعدوں میں مصروف، عملی اقدامات ندارد، خواتین سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ تلنگانہ جاگرتی، جدوجہد اور انقلاب کی علامت، رام کوٹی و دیگر کی تنظیم میں شمولیت سے کے کویتا کا خطاب۔ سینئر BRS قائد محمد اعظم علی نے اپنے پارٹی کے دیگر قائدین کے ہمراہ یوسف گڑھ ڈویژن کے وینکٹ گری علاقے کا کیا دورہ، مرحوم ماگنٹی گوپی ناتھ کو یاد کرتے ہوئے رنج و غم کا کیا اظہار۔ BRS امیدوارہ محترمہ ماگنٹی سنیتا کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل۔ مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، ملعون کی ضمانت منسوخ کر کے فوری گرفتار کرنے، مختلف FIR پر فوری کارروائی کرنے، علماء، مشائخ، مؤذین کا مطالبہ۔ عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے کے باعث تلنگانہ کے جگتیال کے RDO دفتر کے فرنیچر کو مقامی سب کورٹ کے عملے نے کر لیا ضبط۔ 4 ماہ کی دلہن کو شوہر نے قتل کر کے ناش بستر کے نیچے چھپا دی۔ افسوسناک واقعہ کرناٹک میں آیا پیش۔ والی بال کوچ کی مسلسل ہراسانی سے دل برداشتہ، حیدرآباد کی نوجوان لڑکی نے کر لی خودکشی۔ فلپائن کے ساحل علاقوں میں 7.5 شدت کا زلزلہ، کئی ملکوں میں سونامی وارننگ جاری۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life۔ اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.